بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو میں ہم اسم متمکن کی 5 قسمیں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرى صحیح، جمع مکسر منصرف صحیح، جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف۔ غیر منصرف کی جو مکمل تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے صفحہ 31 پر۔ چھٹی قسم ہے اسماء ستہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ستہ کہتے ہیں 6 کو۔ اسماء ستہ کا مطلب ہے 6 نام، 6 الفاظ، اور یہ قسم بھی چھٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کل 6 الفاظ ہیں، یعنی میں کہتا ہوں کہ اب تک کی جو 5 قسمیں آپ نے پڑھ لی نا، تو ان 5 اور اس کو ملا کے 6، تو ان 6 قسموں میں سب سے آسان یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے 6 لفظ ہیں۔ وہ 6 لفظ کون سے ہیں؟ اسماء ستہ سے مراد درج ذیل 6 اسماء ہیں: ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو۔ ان کو یاد کر لیں، ان 6 کا نام ہے اسماء ستہ۔ چونکہ یہ 6 لفظ پورے کلام عرب میں ایسے ہیں کہ ان کی حالت رفع نصبی جری پورے کلام عرب میں سب سے الگ ہے، تو نحویوں نے ان 6 لفظوں کو باقاعدہ ایک قسم کے طور پہ شامل کیا ہے اسماء ستہ کے نام سے۔ ابن کا مطلب ہے باپ، اخن کا مطلب ہے بھائی، ہمن کہتے ہیں دیور کو، اور دیور تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، شوہر کا چھوٹا بھائی۔ تو یہ دیور جو ہوتا ہے یہ صرف عورت کا ہوتا ہے، مرد کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کی مثال میں بعض طلبہ ہمو کا لکھ دیتے ہیں، تو یہ مثال بالکل غلط ہے۔ کا مذکر کے لیے آتا ہے، مطلب یہ ہوگا کہ آپ کسی مرد سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دیور، تو ہمن کی مثال میں ہمیشہ آئے گا ہمو کی، اگر مخاطب کی ضمیر کو مضاف الیہ بنانا ہے تو۔ ہنن کا مطلب ہے شرمگاہ، اور فمن کا مطلب ہے منہ، اور ذو کا مطلب ہے والا۔ ذو تو بہت استعمال ہوتا ہے، ہمارے 12 مہینوں میں سے 2 کے نام میں بھی ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ٹھیک ہے نا۔ ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، ذو الجلال والاکرام، جلال اور اکرام والا، اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے ذو الجلال والاکرام۔ تو یہ جو ذو ہے یہ بھی اسی 6 میں سے ایک ہے۔ تو اب ان کی پہلے حالت رفع نصبی جری انہوں نے بتائی ہے، اس کے بعد ان کی کچھ شرائط ہے وہ بتائی ہیں۔ تو ان کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہے، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ ہے۔ تو ایک فرق تو اب یہ بھی آ گیا کہ پچھلی 5 قسموں کے اعراب کا تعلق زبر زیر پیش کے ساتھ تھا، اب یہاں سے وہ اقسام شروع ہو رہی ہیں جن کے اعراب کا تعلق زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں ہے بلکہ واو، الف اور یا کے ساتھ ہے۔ جیسے ھذا ابوہ، میرے پاس اس کے والد صاحب تشریف لائے۔ جا نہیں ھذا، یہ اس کے ابو ہیں، یہ اس کے والد ہیں، یہ اس کا باپ ہے، جو بھی ترجمہ کر لیں۔ ھذا ابوہ، ھذا کا مطلب ہے یہ، اور ابوہ، ہو کا مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہ تو ضمیر ہو گئی۔ جو مثال ہم ابھی سمجھ رہے ہیں وہ ہے ابو۔ اب حالت رفعی ہے کیونکہ خبر ہے، ھذا مبتدا ہے، ابوہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ جملے کے اندر ہم کو سمجھنا ہوگا انشاءاللہ آگے چل کر، بس ابھی اتنا سمجھ لیں کہ جو مبتدا بنتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے۔ تو ھذا ابوہ میں ابوہ خبر ہے، مرفوع ہے، اور اس کی حالت رفعی واو کے ساتھ آ رہی۔ ابن کا مطلب ہے باپ، اب دیکھیں واو لگ گیا، ابوہ، یہ جو واو ہے یہ مرفوع ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ رأیت اباہ، میں نے اس کے ابو کو دیکھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کہیں ابو ہریرہ ہوتا ہے، کہیں ابا ہریرہ ہوتا ہے، کہیں ابو بکر ہوتا ہے، کہیں ابا بکر ہوتا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ابو تب ہوتا ہے جب وہ مرفوع ہو رہا ہوتا ہے، اور ابا تب ہوتا ہے جب وہ منصوب ہو رہا ہوتا ہے۔ رأیت اباہ، میں نے اس کے ابو کو دیکھا۔ نظرت الی ابیہ، میں نے اس کے ابو کی طرف دیکھا۔ نظرت اور رأیت دونوں کا مطلب ہے میں نے دیکھا، لیکن رأیت میں جس کو دیکھا ہے اس سے ڈائریکٹ اس لفظ کو لے آتے ہیں، رأیت اباہ، اور نظرت میں جس کو دیکھا ہوتا ہے اس سے پہلے الی آتا ہے، میں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ ان دونوں کے استعمال کا فرق ذہن میں رکھیے، کبھی بھی آپ نظر سے استعمال کریں، نظر ینظر سے، تو جس کو آپ نے دیکھا ہے اس سے پہلے الی ضرور لگا دیں اور اس کو مجرور کر دیں، اور کبھی آپ رأى یرا سے استعمال کریں، رأیت میں نے فلانے کو دیکھا، تو آپ ڈائریکٹ اس کو لے کر آئیں، جس کو دیکھا ہے اس کو مذکور ذکر کر کے منصوب کر دے، رأیت فلانا، رأیت اباک، رأیت اباہ۔ اب بتا رہے ہیں اسماء ستہ کے اعراب کی شرط۔ ہاں بھائی، بغیر شرط کے تو کام نہیں چلے گا نا۔
ہماری کچھ شرائط ہیں، یہ کہہ رہے بھئی ہم 6 ہیں، آپ جہاں بولو گے وہاں ہم اپنے آخر میں واو لگا دیں گے، جہاں بولو گے وہاں ہم الف لگا دیں گے، جہاں بولو گے وہاں ہم یا لگا دیں گے، لیکن ہماری 4 شرطیں ہیں۔ یہ اسماء ستہ کی طرف سے جو ہے ہم کو ایک مطالباتی تحریر آئی ہے، اور اس پر تمام نحویوں نے دستخط کر دیے کہ ہمیں آپ کا یہ مطالبہ منظور ہے، آپ اپنی 4 شرائط بتائیں، ہم آپ کی چاروں شرائط مانیں گے۔ تو ان اسماء ستہ نے کہا کہ بھئی ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ مفرد استعمال ہوں گے تبھی آپ یہ واو الف یا لگانا، جب ہم تثنیہ یا جمع ہوں گے تو اب ہماری شان الگ ہوگی۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ تثنیہ ہوں گے تو آپ کو تثنیہ والا اعراب دے دیں گے، جو کہ آگے چل کر قسم نمبر 7 میں دیکھیں، نیچے صفحہ نمبر 27 پر 7 نمبر میں تثنیہ لکھا ہوا ہے، تو تثنیہ کا اعراب الگ ہے۔ تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، جب آپ تثنیہ ہوں گے تو ہم آپ کو تثنیہ والا اعراب دے دیں گے، پھر آپ کو یہ والا واو الف یا نہیں دیں گے، پھر تثنیہ والا اعراب دیں گے، وہ جو بھی ہے وہ آگے چل کے کل انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھ لیں گے۔ اور اسی طرح انہوں نے پہلی شرط میں یہ بھی دیکھیں کتنے چالاک ہے، ایک ہی شرط کے اندر 2 شرطیں ڈال دی ہیں، تثنیہ یا جمع نہ ہو، یعنی جب ہم تثنیہ ہوں گے تو تثنیہ والا اعراب آئے گا، جب جمع ہوں گے تو جمع والا اعراب آئے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ مفرد ہوں گے یعنی آپ چھوٹے ہوں گے، بچپن میں ہی آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، جب آپ بڑے ہو جائیں گے یعنی آپ کے ساتھ تثنیہ کا الف لگ جائے گا یا جمع آپ ہو جائیں گے، جمع کا صیغے میں شامل تبدیل ہو جائیں گے۔ اب ابن ہے، باپ کو کہتے ہیں، تو ابن کی تثنیہ ہے 2 باپ، ابوانی یا ابوینی، یہ تثنیہ کا لفظ ہے، اس کے اوپر اعراب جو آئے گا وہ قسم نمبر 7 میں اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اور ابن کی جمع ہے آباؤن، آباؤن جو ہے یہ ہم نے تیسری قسم میں پڑھ لیا، یہ جمع مکسر منصرف صحیح ہے، اس کی حالت رفع پیش کے ساتھ آتی ہے آباؤن، حالت نصبی زبر کے ساتھ آتی ہے آباءن، حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے آبائن۔ تو اس شرط کو جب ہم نے تسلیم کر لیا تو ابوانی اور ابوینی کا تعلق آگے چلا گیا تثنیہ کے ساتھ، اور آبا ان کا تعلق پیچھے چلا گیا۔ اب ابن جو ہے وہ واحد ہونے کی صورت میں ہی ابو کا، ابا کا اور ابی کا بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ شرط نمبر 2، یہ اسماء مکبر ہوں مصغر نہ ہوں۔ مصغر مکبر کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ نارمل معنی میں ہوتا ہے، ایک اس کا مکبر ہوتا ہے، ایک اس کا مصغر ہوتا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ جب کوئی لفظ مصغر نہ ہو تو وہ اس کا مکبر ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں مکبر کا مطلب ہے جس کو بڑا کر کے پیش کیا گیا ہو، اور مصغر کا مطلب ہے جس کو چھوٹا کر کے پیش کیا گیا ہو۔ عربی زبان میں کسی لفظ کو اگر چھوٹا بنانا ہو نا تو اس کو فعیل کے وزن پہ کر دیتے ہیں، جیسے کتابن ہیں، اب اگر مجھے کہنا ہو چھوٹی کتاب تو میں کہوں گا کتیبن، فعیل کے وزن پر۔ اسی طرح اگر مجھے کہنا ہو چھوٹا باپ، اب چھوٹا باپ تو نہیں ہوتا نا، چلے اس کو اخن میں کر لیتے ہیں، مجھے کہنا ہو چھوٹا بھائی تو میں اخن کو کہوں گا اخیٌ، اخیٌ، یہ لفظ بدل گیا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں یہ مصغر ہے، اخیٌ مصغر ہے، اخن مکبر ہے۔ مکبر یعنی اخن بھائی ہے، اور اخیٌ کا مطلب ہے چھوٹا بھائی، تو اس لیے اخیٌ میں یہ اعراب نہیں آئے گا۔ جب اخیٌ ہو جائے گا تو اب اخیٌ کی بناوٹ میں غور کریں، آخر میں اخیٌ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مفرد ہے۔ تو اب ہم شروع سے اقسام کو دیکھنا شروع کریں گے اسم متمکن کی، کہ شروع کی 2 قسموں کا تعلق مفرد کے ساتھ تھا، تو ہم کہیں گے ہاں بھائی یہ تو مفرد منصرف صحیح بھی ہو سکتا ہے، مفرد منصرف قائم مقام صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے آخر میں ہم نے دیکھا واقعی آخر میں تو یا بھی ہے اخیٌ، اب یا سے پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے، تو اخیٌ میں آخر میں جو یا ہے اس کے اوپر شد ہے، تو جس حرف کے اوپر شد ہو یعنی تشدید ہو، یہ لکھ لیں، آج لکھ لیں، یہ بہت کام آئے گی، ایک بات بہت کام آئے گی آپ کو، کہ جس حرف پر تشدید ہو وہ 2 حرف کے برابر ہوتا ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ مثلا یا کے اوپر اگر تشدید ہے تو یہ 2 یا ہیں، پہلی یا ساکن ہے، دوسری یا متحرک ہے۔ اب مثال کے طور پہ مدن، دال پر شد ہے تو یہ 2 دال ہیں، پہلی دال ساکن ہے، دوسری دال متحرک ہے۔ تو اخیٌ میں بھی جو یا ہے وہ مشدد ہے، اور مشدد یا کا مطلب ہے یہ 2 یا ہیں، پہلی یا ساکن ہے، دوسری یا متحرک ہے۔ تو اب کل ملا کر بات یہ بنی کہ اخیٌ کے آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے بھی یا ہے اور وہ ساکن ہے۔ تو مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آخر میں واو یا ہو اور اس سے پہلے والا ساکن ہو، تو یہاں وہ شرط پائی جا رہی ہے، لہذا اخیٌ جو ہے وہ مصغر ہونے کی حالت میں مفرد منصرف قائم مقام صحیح بن جائے گا۔ اسی طرح ابن کا مصغر ہے ابیٌ، حمن کا مصغر ہے حمیٌ، حنن کا مصغر ہے حنیٌ، فمن کا مصغر بنے گا فمیٌ، اور زو کا مصغر زوئی، پتہ نہیں بنتا ہے نہیں بنتا، تو یہ بن جائیں گے سب کے سب مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح بن جائیں گے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں
کہ یہ اسما مکبر ہوں، اگر مصغر ہوں گے تو ان کا اعراب مفرد منصرف صحیح والا ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ جملہ غلط ہو گیا، مفرد منصرف قائم مقام صحیح والا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے نا غلطی نکالنی نہیں چاہیے، جو بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں ہمیں اس میں تعویل کرنی چاہیے۔ تو میں یہ تعویل یہاں کروں گا کہ مفرد منصرف صحیح والا اعراب ہو جائے گا نا، اور مفرد منصرف صحیح والا اعراب وہی ہے جو پہلی تین قسموں کا ہے، تو ان کی مراد یہ ہے کہ پہلی تین قسموں والا اعراب ہو جائے گا، وہ لفظ جو ہے وہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح بن جائے گا۔ تیسری شرط ان 6 اسما کی یہ ہے کہ یہ اسما مضاف ہوں، اگر مضاف نہیں ہوں گے تو ان کا اعراب مفرد منصرف صحیح والا ہو جائے گا۔ تو یہ مضاف ہونے کی صورت میں کیا بنے گا؟ ابوہ، اس کا باپ۔ میں نے کہا تھا مضاف اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے ان کے بیچ میں کا کی کے آتا ہے۔ ابوہ اس کا باپ، اخوہ اس کا بھائی، حموہ حموہا اس کا دیور، اس عورت کا دیور، ہنوہ اس کی شرمگاہ، فموہ اس کا منہ، اور زوہ اس کا والا، جو بھی ابھی فی الحال اس کو سمجھنے کی حد تک کر دیں۔ تو ذو مالن کا مطلب ہے مال والا، مال کا مالک، اس کو یوں ترجمہ کریں تاکہ بیچ میں کا آ جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ مضاف کس طریقے سے بن رہے ہوتے ہیں۔ مضاف ہوں گے تب یہ والا اعراب لگے گا، مضاف نہیں ہوں گے تو یہ ہوگا ابن، جاء ابن، رأیت ابن، مررت بابن۔ اب دیکھیے زبر زیر پیش والا اعراب ہو رہا ہے تو یہ پہلی قسم بن جائے گی مفرد منصرف صحیح کی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ اسما یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں، یعنی مضاف بھی ہوں تو یا متکلم کی طرف نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جو لفظ یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ پھر 14 اقسام میں سے باقاعدہ ایک قسم ہے، غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، اور جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم۔ یہ آخری جو 2 قسمیں ہیں نا 14 میں سے، ان دونوں کا تعلق ان الفاظ کے ساتھ ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ 6 اسما یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو یہ آخری 2 قسموں میں سے کسی ایک میں چلے جائیں گے، یہ پھر اسماء ستہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں، بہت آسان ہیں، یعنی یہ مکبر ہوں، ان کی تصغیر نہ ہو، یہ مفرد ہوں، تثنیہ جمع میں نہ ہوں، یہ مضاف ہوں اور بغیر مضافت کے نہ ہوں، اور مضاف بھی یا متکلم کی طرف نہ ہوں، اس کے علاوہ بھلے کسی کی بھی طرف مضاف ہوں، تب جا کر ان کا یہ اعراب بنے گا کہ حالت رفعی واو کے ساتھ آئے گی، حالت نصبی الف کے ساتھ آئے گی، حالت جری یا کے ساتھ آئے گی۔